السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر تحسین اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں دل کے حوالے سے بات کروں گا۔ دل کے جو ہارٹ اٹیکس ہیں اور جو دل کے امراض ہیں وہ بڑی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں، حتیٰ کہ انتہائی کم عمری میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اور 10 چیزوں سے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزوں سے بھی جوڑ دیا جاتا ہے جن کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہے۔ آج میں آپ کو ایک لفظ سکھاتا ہوں، اہداف۔ اردو میں یہ ہدف کا جمع ہے اہداف، لیکن اس کو جب انگلش میں لکھیں تو EHDAF بنے گا اس سے۔ تو اس اہداف سے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ساری چیزیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے جس سے آپ دل کے دورے سے بچیں۔ دیکھیں، دل کے دورے یا یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے ہارٹ کو تندرست رکھنے کے لیے کیا کریں، تو آپ اہداف پہ عمل کریں۔ وہ اہداف کیا ہے؟ دیکھیں، ای سے اہداف کا پہلا جو انگلش میں ہم لکھتے ہیں ای سے ایکسرسائز ہے۔ دیکھیں، یہ ایکسرسائز سیکھنا پڑے گا۔ یہ عام ایکسرسائز آپ کو، یا جم والی صرف ایکسرسائز جس میں آپ مسلز بلڈ کرتے ہیں، وہ آپ کو ہارٹ اٹیک سے نہیں بچائے گی، بلکہ اس کے لیے پورا آپ کو سیکھنا پڑے گا اور کسی ٹرینر کی مدد لینی پڑے گی اور ڈاکٹر سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ پھر جا کر کے آپ پراپر طریقے سے آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کو بینیفٹ ملے گا۔ لوگ تو کہتے ہیں ہم تو اتنا واک کرتے تھے پھر بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ اپنے تئیں کرتے تھے یا لوگوں سے مشورہ کر کے کرتے تھے، آپ نے کسی سرٹیفائڈ پرسن سے نہیں مشورہ کیا۔ تو لہٰذا پہلی بات ہمیشہ یہ یاد رکھیے، اہداف کا جو ای ہے وہ ایکسرسائز ہے، اور ایکسرسائز سیکھ کے کرنا ہے۔ ہر کام سیکھ کے کریں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ وہی کام آپ کو نقصان بھی دے جاتا ہے۔ اب ای کے بعد آتا ہے ایچ، اور ایچ کے بعد ڈی، تو یہ ایچ اور ڈی سے ایک لفظ بنتا ہے ہیلدی ڈائٹ۔ اب یہ ہیلدی ڈائٹ بھی سیکھنی پڑے گی۔ یہ کیسے پتا چلے گا؟ آپ اگر ادھر ادھر سے لوگوں سے سنیں گے تو جو سینہ گزٹ ہے اور سینہ نالج ہے وہ کچھ صحیح بھی ہوتی ہیں، کچھ غلط بھی ہوتی ہیں۔ یہ بھی آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ ہیلدی ڈائٹ کیا ہوتی ہے، اور ایک دفعہ سیکھ لیں تو ساری زندگی اور ساری عمر وہ کام آئے گا کہ آپ نے ہیلدی ڈائٹ میں کیا لینا ہے۔ یہاں پر میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کیونکہ بہت لیندی ہو جائے گی ویڈیو، تو یہاں صرف آپ کو چیدہ بات بتا رہے ہیں۔ آپ ان باتوں پر ان کے ایکسپرٹ سے جان کر کے ان پر عمل کیجیے گا۔ تو پہلا ای ہوا جس سے میں نے ایکسرسائز بتا دیا، دوسرا یہ ہو گیا ایچ ڈی، ہیلدی ڈائٹ۔ اب تیسری طرف آتے ہیں، اے ہے اس کے بعد اہداف کا، ڈی کے بعد اے سے اوائڈ کرنا ہے ہر وہ چیز جو کہ آپ کے اور ہمارے دل کو نقصان پہنچائے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، مین چیزیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، اسموکنگ نہیں کرنی ہے، تمباکو نہیں استعمال کرنا ہے، اسی طرح سے اور نشہ والی چیزیں سب اوائڈ کرنا ہے۔ ہم نے وہ چیزیں بھی اوائڈ کرنی ہے جس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے۔ بیجا نہیں استعمال کرنا ہے۔ جب ہم بیجا استعمال کرتے ہیں تو چیزوں کا، یعنی ہم جب اعتدال کے ساتھ نہیں استعمال کرتے ہیں چیزوں کو تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کا چلن بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کو اوائڈ کرنا ہے۔ پھر دیکھیے، اسٹریس اوائڈ کرنا ہے، سیکھنا پڑے گا۔ یہ ساری سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ آپ اسٹریس کو کیسے اوائڈ کریں۔ اسٹریس سب کو ہے، زندگی کا دوسرا نام ہی اسٹریس ہے، تو اس اسٹریس سے نباہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے اس کو سیکھنا پڑے گا۔ ہر کام سیکھ کے کیا جاتا ہے، خود بخود نہیں آتا۔ خود بخود تو جانور کا بچہ ہے، وہ سیکھ کے آتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو سکھا دیتا ہے۔ انسان کو سیکھنا پڑتا ہے، علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اوائڈ سے اوائڈنس ہے، ہر وہ چیز جو کہ ہماری صحت کے لیے، ہمارے دل کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ اور آخر میں سب سے بڑھ کر سب سے اہم بات، فیئر، ایف سے فیئر آف گاڈ، اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی پہ ظلم نہیں کریں گے،
کسی کو تنگ نہیں کریں گے، کسی سے تعلق نہیں توڑیں گے بلکہ جوڑیں گے، اور جب یہ سب کام آپ کریں گے فیئر آف گاڈ کے تحت تو آپ کے دل میں ویسا سکون آئے گا کہ جس سے دل کی صحت بہتر ہوگی۔ ورنہ اگر اس دل میں بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، لوگوں کو کے لیے یہ کہ ان کی ٹانگیں کھینچنی ہے، ان کو کسی کو آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا ہے، پڑوسیوں میں جو ہے ایون اور رشتہ داروں سے بھی جو ہے نا لوگ متنفر رہتے ہیں، اگر یہی کچھ رہے گا، اور آفیسز میں بھی وہ مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے، اس کی ٹانگیں کھینچ لو، تو اس طرح کی کیفیات جو اگر رہیں گی تو کبھی نہیں تو۔ لیکن دیکھیے جس کو خدا کا خوف ہو دل میں وہ ایسے کوئی کام نہیں کرے گا، تو خدا کا خوف دل میں پیدا کریں، اور خدا کا جب خوف ہوگا تو پھر نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، اور اس کے علاوہ محبوب مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، یعنی صدقہ بھی ادا کریں گے، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ یہ سب جب آپ کریں گے تو یہ اہداف آپ کا پورا ہو جائے گا، اور آپ کا دل صحت مند، تندرست اور توانا رہے گا، اور آپ انشاءاللہ ہارٹ اٹیک اور دوسرے امراض ہارٹ کے اس سے محفوظ و معمون رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔